السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، صحت و تندرست و توانا ہوں گے۔ میں ہوں قاضی انعام، نالج اینڈ ایکشن کی طرف سے، اور آج میں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنا تعارف اپنا کر 7 قسم کے لوگوں میں، کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہو جائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ تو میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں اپنا تعارف پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا تعارف کیا ہے، ہم نے کیسا تعارف اپنانا ہے کہ ہم ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ہمارا جو اصل تعارف ہے وہ ابدیت ہے۔ ہمارا اصل تعارف کیا ہے؟ ہمارا اصل تعارف ابدیت ہے، جو کہ نظر آنا چاہیے، اور وہ عملی طور پر ہم میں نظر نہیں آتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اصلی حالت، عاجزی اور اپنی حقیقی اوقات اور حیثیت سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہاں سوچنے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج پہ لے جانے کا ذکر کرتے ہوئے جن الفاظ سے بلایا ہے، وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ بے عبدی ہی، بے عبدی ہی، بے عبدی ہی۔ اس کے علاوہ کوئی اور نام یا القابات نہیں لگائے، یا کسی عہدے کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو حقیقت ہے اور انسان سے مقصود ہے وہ ہے ابدیت۔ کیا چیز ہے جی؟ ابدیت۔ اب ابدیت کے معنی کیا ہیں؟ ابدیت کہتے کسے ہیں؟ ابدیت کہتے ہیں عاجزی کو۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کا جو اصلی تعارف ہے وہ ابدیت اور عاجزی ہے۔ جس کے اندر جتنی عاجزی ہوگی اس کا تعارف اتنا ہی باکمال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کا تعارف کیا ہوگا؟ اتنا ہی باکمال تعارف اس کا ہوگا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالی عز و جل اپنے سایہ، عرش کے سایہ کے نیچے جو ہے جگہ عطا فرمائیں گے، اور جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو اللہ پاک ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جو ہے وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑی ہمت کی اور کوشش کی ضرورت کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو اب چلتے ہیں ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے کہ وہ 7 قسم کے خوش نصیب کون سے لوگ ہوں گے جنہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ پاک، اللہ کی کریم ذات انہیں اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گی۔ تو پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے
منصف بادشاہ. کون ہوں گے؟ منصف بادشاہ. اب آپ کہیں گے جی منصف بادشاہ کون سے ہوں گے؟ تو دنیا کے اندر جتنے بھی انصاف کرنے والے بادشاہ گزرے یا بنے یا بنیں گے یا ہوں گے، سب کو عرش کے سایہ کے نیچے اللہ پاک جگہ عطا فرمائیں گے. پہلی قسم کے لوگ یہ تھے، منصف بادشاہ، انصاف کرنے والے بادشاہ. ٹھیک ہے جی. تو دوسری قسم کے لوگ کون سے تھے؟ اب چلتے ہیں دوسری قسم کے لوگوں کی طرف. دوسری قسم کے لوگوں میں وہ نوجوان لوگ ہوں گے، وہ نوجوان طبقہ ہوگا جو اپنی جوانی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ذہن کو کھلا کر کے رکھیں. اپنی جوانی کی بات ہو رہی ہے، جو اپنی جوانی میں ہی رب تعالی کی خوب عبادت کرتے رہے ہوں گے. تو میرے بھائی، نوجوانوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو جوانی کے اندر اللہ کریم کی خوب عبادت میں لگا دیں اور ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں. اب چلتے ہیں تیسری قسم کے خوش نصیب لوگوں کی طرف. تو تیسری قسم کے خوش نصیب لوگ کون سے ہوں گے؟ وہ ہوں گے جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، یعنی جلدی مسجد آتے تھے اور دیر سے جاتے تھے. ٹھیک ہے میرے بھائی، ان کا جو دل ہے وہ ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا تھا، یعنی جلدی مسجد آتے تھے اور دیر سے مسجد سے جاتے تھے، یعنی مسجد سے محبت رکھتے تھے. مسجد سے محبت، تو میرے بھائی مسجد سے محبت رکھنے سے بھی ہم جو ہے وہ ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جن کو اللہ پاک کی کریم ذات جو ہے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب میرے بھائی یہ تو تھے 3 قسم کے لوگ، تیسری قسم کے لوگ. اب چلتے ہیں چوتھی قسم کی طرف. کون سی قسم کی طرف؟ چوتھی قسم کی طرف. تو چوتھی قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ چوتھی قسم کے لوگ وہ آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے، وہ جو صرف اللہ تعالی کے لیے ہی محبت کرتے رہے، اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ہی محبت کرتے رہے. جب ملتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر ملتے، اور جب جدا ہوتے تو صرف اور صرف وہ بھی اسی محبت پر جدا ہوتے رہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرتے رہیں، اور جب بھی ملیں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ملیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور جب بھی جدا ہوں تو وہ بھی اسی محبت پر جدا ہوں. تو اب چلتے ہیں 5ویں قسم کے لوگوں کی طرف. 7 قسم کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں نے آپ کو آج بتا رہا ہوں. اور 5ویں قسم کے لوگوں کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پر وقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو میرے بھائی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، 5ویں قسم کے لوگوں کی طرف. تو 5ویں قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ بڑا مشکل ہے اس دور کے اندر جو ابھی میں بتانے والا ہوں، لیکن اگر یہ نوجوان طبقہ اس کام کو کر لیتا ہے تو وہ بھی ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائے گا. تو 5ویں قسم کے لوگوں میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں خوبصورت لڑکی نے گناہ کے لیے جب بھی بلایا ہوگا، اللہ اللہ، خوبصورت لڑکی، حسین لڑکی نے، نوجوان لڑکی نے جب بھی بلایا ہوگا، مگر انہوں نے کہہ دیا
اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور گناہ نہ کیا. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو پانچویں قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں کسی حسین لڑکی نے، کسی خوبصورت لڑکی نے گناہ کے لیے بلانے کے لیے دعوت دی، لیکن انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ، اور گناہ نہ کیا، اور گناہ نہ کیا. تو ایسے نوجوان، ایسے لوگ بھی جو ہے وہ ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں اللہ پاک عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. تو اب چلتے ہیں چھٹی قسم کے لوگوں کی طرف. کون سے؟ چھٹی قسم کے لوگوں کی طرف. تو چھٹی قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ چھٹی قسم کے لوگ میرے بھائی وہ ہوں گے جو بالکل خاموشی سے، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہوں گے. کیا کرتے ہوں گے؟ صدقہ کرتے ہوں گے. یعنی ایک ہاتھ سے دیا لیکن دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے کوئی کام کیا بھی ہے کہ نہیں، صدقہ دیا بھی ہے کہ نہیں. اتنی خاموشی سے، اتنی خاموشی سے دائیں ہاتھ سے ایسے صدقہ کرتے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلتا. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ آپ لوگ بھی ان 7 قسم کی خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ صدقہ کریں اور ایک ہاتھ سے کریں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے، اتنی خاموشی سے، اتنے اخلاص کے ساتھ صدقہ کریں. تو میرے بھائی آپ لوگ بھی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ پاک کے، اللہ کریم کے عرش کے سایہ کے نیچے آپ کو اللہ پاک جگہ عطا فرمائے گا. تو میرے بھائی اب چلتے ہیں 7ویں قسم کے لوگوں کی طرف. کون سے؟ 7ویں قسم کے لوگوں کی طرف. تو 7ویں قسم کے لوگ کون سے ہوں گے جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا؟ تو میرے بھائی 7ویں قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو تنہائی کے اندر اللہ کریم کا ذکر کرتے ہو. تنہائی کے اندر جب انسان تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو شیطان اپنے وسوسوں میں، نفس اپنے وسوسوں کے اندر انسان کو ڈال دیتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر نہ کر سکے. تو میرے بھائی وہ لوگ جو تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. ٹھیک ہے میرے بھائی. جو لوگ تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں گے، تو ایسے لوگ بھی قیامت کے دن، کل بروز قیامت، اللہ پاک جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ پاک انہیں اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو آج کا جو میرا ٹاپک تھا میں نے آپ کو انتہائی جو ہے وہ بالکل کھلم کھلا ہو کے آپ کو ہر چیز واضح طریقے سے سمجھائی ہے. تو میرے بھائی اللہ پاک ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور کل بروز قیامت اللہ کریم کی ذات ہمیں اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. جزاک اللہ الخیر.